بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم واو کی اقسام کے بارے میں دوسرا درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا درس واو حالیہ کے بارے میں ہے۔ حال کے کچھ قواعد اور پھر واو حالیہ کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حال چونکہ مفرد بھی ہوتا ہے، جیسے جاء زید آکلا، آیا زید اس حال میں کہ وہ کھانے والا تھا، یعنی زید کھاتے ہوئے آیا۔ یہاں پر زید ذوالحال ہے اور آکلا یہ حال ہے، اور یہاں پر یہ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے۔ اور کبھی حال جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ بھی واقع ہوتا ہے۔ حال کبھی بھی جملہ انشائیہ واقع نہیں ہو سکتا۔ اگر جملہ واقع ہوگا حال تو وہ جملہ خبریہ ہوگا۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حال جملہ فعلیہ خبریہ بھی واقع ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ خبریہ بھی واقع ہوتا ہے۔ جب حال جملہ واقع ہو تو اس جملے میں یا تو ایک ضمیر ہوتی ہے جو ذوالحال کے مطابق ہوتی ہے، جیسے جاء زید یبکی، آیا زید اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا۔ اب یہاں پر یبکی یہ حال ہے اور یہاں پر یہ جملے کی صورت میں ہے، جملہ خبریہ فعلیہ ہے یہ، جیسے جاء زید یبکی، آیا زید اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا۔ اب یہاں پر یبکی یہ جملہ ہے، فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا حال۔ تو اب یہاں پر حال جو ہے یہ جملہ واقع ہو رہا ہے جملہ فعلیہ خبریہ، اور اس میں ہوا ضمیر ہے جو ذوالحال زید کے مطابق ہے۔ یہ مثال تو جملہ فعلیہ خبریہ کی تھی، اور یہ والی مثال جملہ اسمیہ خبریہ کی ہے۔ ضربت خالدا ہوا قائم، میں نے مارا خالد کو اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا، یعنی خالد کو کھڑے ہونے کی حالت میں نے مارا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوا قائم، ہوا مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال بنے گا، یہ حال بنے گا خالد کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیں جملہ حال بن رہا ہے اور اس جملے میں ایک ضمیر ہے جو ذوالحال کے مطابق ہے، یہ مذکر یہ بھی مذکر، یہ واحد یہ بھی واحد۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس جملے سے پہلے ایک واو ہوتی ہے، اسی کو واو حالیہ کہتے ہیں۔ اسی کے متعلق آج ہمارا درس ہے واو حالیہ کے بارے میں، جیسے کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، کنت نبیا میں نبی تھا، واو حالیہ ہے، یہ آدم بین الماء والتین یہ پورا کا پورا حال واقع ہو رہا ہے، اور اس جملے سے پہلے یہ واو آ رہی ہے، اس واو کو واو حالیہ کہتے ہیں۔ کنت نبیا میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس واو کو واو حالیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام واو بامعنی اذ بھی ہے، یعنی واو حالیہ کی جگہ پر اگر ہم اذ لگائیں تو وہاں پر ترجمہ بالکل صحیح ہوتا ہے، جیسے ہم یہاں پر لگا کر دیکھتے ہیں کنت نبیا اذ آدم بین الماء والتین، میں نبی تھا اس وقت بھی جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ حدیث مبارکہ کا ایک جملہ ہے۔ یہاں پر واو کی جگہ پر اگر ہم اذ لگائیں تو پھر بھی ترجمہ صحیح ہوگا، اس وجہ سے اس واو کو واو بمعنی اذ بھی کہتے ہیں۔ اس کا تیسرا نام واو ابتدائیہ بھی ہے، کیونکہ یہ جملے کے شروع میں آتی ہے، اس وجہ سے اس کو واو ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ جملے میں واو بھی ہوگا اور ضمیر دونوں موجود ہوں گے، یعنی واو اور ضمیر دونوں کے دونوں جملے میں موجود ہوں گے جملہ حالیہ کے اندر، جیسے لا تضرب الرجل وهو مظلوم، تم ہرگز نہ مارو مرد کو اس حال میں کہ وہ مظلوم ہو۔ اب
یہ جو جملہ ہے یہ جملہ حالیہ ہے، اس کے اندر واو بھی موجود ہے اور ضمیر بھی موجود ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے سے پہلے صرف ضمیر ہوتی ہے، کبھی صرف واو ہوتا ہے اور کبھی واو اور ضمیر دونوں ہوتے ہیں۔ کس صورت میں جملے سے پہلے واو ہوگا، واو لانا کب ضروری ہوگا، کب ممنوع ہوگا، ضمیر کب ہوگی، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی عن قریب ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی جس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ قرآن پاک سے واو حالیہ کی 3 مثالیں ہم دیکھتے ہیں اور ان 3 میں سے دوسری مثال کی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ترکیب بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی ایک بری عادت پر ان کو آر دلا رہا ہے، ان کو حیا دلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے اور خود اس نیکی پر عمل نہیں کیا جا رہا، تو یہ بہت بری خصلت ہے، بہت بری عادت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انکار فرمایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی تورات پڑھتے ہو۔ تورات تو اس بری خصلت کی نفی کرتی ہے۔ تو یہاں پر انتم تتلون الکتاب یہ جملہ حالیہ ہے اور اس جملہ حالیہ سے پہلے واو بھی موجود ہے اور ضمیر بھی موجود ہے۔ آگے تیسری مثال دیکھیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس حال میں کہ اللہ ان کے بارے میں خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ حال بن رہا ہے اور اس حال سے پہلے واو بھی موجود ہے اور ضمیر بھی موجود ہے۔ دوسری مثال کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا تم پر جہاد، لڑنا، وہو کرہ لکم، اس حال میں کہ وہ تم پر گرا ہے، تمہیں ناپسند ہے۔ اب یہاں پر یہ حال بن رہا ہے اور اس حال سے پہلے واو بھی موجود ہے اور ضمیر بھی موجود ہے۔ اس دوسری مثال کی ہم ترکیب کرتے ہیں، کتبہ فعل ماضی مجہول، اگر آگے نائب الفاعل موجود نہ ہوتا تو ہم اس میں سے ہوا ضمیر نائب الفاعل نکالتے، لیکن آگے چونکہ ایک اسم ہے، مرفوع ہے، جو نائب الفاعل بن سکتا ہے تو ہم اس کو نائب الفاعل بنائیں گے۔ علیکم جار مجرور ہو کر یہ بنے گا ظرف لو۔ ظرف لو کیا ہوتا ہے، ظرف مستقر کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق ایک مکمل ویڈیو بنائی جا چکی ہے، آئی بٹن میں کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ القتال یہ بنے گا ذوالحال، واو حالیہ، ہوا مبتدا، کرہل یہ ہے مصدر، اور اس میں اس کا فاعل ہوگا ہوا ضمیر، لام جار ہے، کم ضمیر حرف جر کے بعد آ رہی ہے تو یہ ضمیر کہلائے گی ضمیر مجرور متصل، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنے گا ظرف لو کرہن کے لیے، کرہن مصدر اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بنے گا کتیبہ فعل کے لیے نائب الفاعل، فعل ماضی مجہول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لو سے مل کر جملہ
فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔